امام بخاری نے کتاب النکاح کے اندر ایک حدیث پاک بلکہ پورا ایک چیپٹر قائم کیا، باب حسن المعاشرتی مع الاہل۔ کتاب النکاح میں پورا ایک چیپٹر قائم کیا کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا باب۔ انہوں نے لکھا کہ جی یہ چیپٹر اس بارے میں ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت، حسن تعلق، حسن اخلاق کیسے رکھنا ہے، اس بارے میں اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ اب اس چیپٹر کے تحت امام بخاری جو حدیث پاک لے کے آئے نا وہ سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان الحبش یلعبون، کہ حبشی لوگ جو ہیں یلعبون، یہ جنگی مشق کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ جنگی مشق کر رہے تھے۔ تو فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا، فساترنی رسول اللہ وانا انظر۔ حبشی لوگ یہ جنگی مشق کر رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے مجھے چھپا لیا، پردے میں لے لیا، اور میری حالت یہ تھی کہ میں اس جنگی مشق کو دیکھ رہی تھی۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یسترنی بردائہ، حضور نبی کریم علیہ السلام نے چادر کے ساتھ مجھے چھپا لیا، یعنی پردے میں کر لیا اور میں وہ جنگی مشق دیکھ رہی تھی۔ پھر فرماتی ہے میں کب تک وہ دیکھتی رہی، فما زلت انظر حتی انا کنت انصرف۔ فرماتی ہے کہ میں وہ جنگی مشق دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں خود ہی اکتا کے چلی گئی، خود ہی اکتا کے ہٹ گئی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ ایک حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث کے تحت علامہ ابن حجر مکی نے یہ کیا لکھا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے یہ لکھا ہے کہ فیہ حسن خلقہ مع اہلہ، اس میں نبی کریم علیہ السلام کا اپنی زوجہ کے ساتھ حسن اخلاق ہے کہ حبشی لوگ وہ جنگی مشق کر رہے ہیں، عام کھیل نہیں، وہ نیزوں کے ساتھ وہ جنگی مشق کر رہے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کو باقاعدہ آپ نے اپنے پیچھے کھڑے کر کے پردہ کروا کے حضرت عائشہ کو وہ جنگی مشق والا کھیل دکھایا، اور جب تک حضرت عائشہ نے چاہا وہ دیکھتی رہی، پھر خود ہی اکتا کے وہ چلی گئی۔ یعنی کہ یہ حضور نبی کریم نے اپنی زوجہ کو انٹرٹینمنٹ کروائی، انجوائمنٹ کروایا، اور لوگوں کو یہ لیسن دیا کہ بیویوں کے بھی اس طرح حقوق ہوتے ہیں، بیویوں کے بھی اس طرح رائٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا اعلیٰ اخلاق ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن نے فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا۔ تو ہمیں بھی یہ غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پوری زندگی ان کی گزر جاتی ہے، سب سے تعلق اچھے ہیں، زوجہ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، گھر میں جو بیوی ہے اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو جو بندہ ایسا ہونا اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے، وہ ایمانی لحاظ سے بہت نیچے آ گیا ہے، کیونکہ نبی کریم کی تو تعلیمات یہی ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو بیویوں کے ساتھ اچھا ہے، کیونکہ زوجہ بندے کو سب سے زیادہ جانتی ہوتی ہے۔ اگر کسی کی بیوی نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ اچھا ہے، تو وہ واقعی نیک ہے، وہ اس کی تنہائیوں سے بھی باخبر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں بھی اپنی ازواج کے ساتھ ایسا ماحول رکھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو حضور نبی کریم کے بہترین تعلقات تھے۔ کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں خوشگوار زندگی گزاریں، نکاح کا مقصد یہ ہے، شادی کا مقصد یہ ہے، لیکن بعض لوگ وہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ اس لیے میں وہ حدیث دوبارہ رپیٹ کروں گا، اس حدیث کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، مشکاہ شریف میں جو موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ مومن شوہر یہ مومنہ بیوی سے بغض نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کو اس کی ایک عادت ناپسند آ رہی ہے تو رضی منہا آخر، تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔ اب اس حدیث کو اپنے مائنڈ سیٹ پہ بٹھا لے کہ یار ایک عادت اگر ناپسند ہے تو دوسری پسند آ جائے گی، تو پھر ناراض ہونے والی کیا بات ہے، پھر وہاں پر پریشان ہونے والی کیا بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیمات کو ہم سامنے رکھیں گے اور حضور نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقین کریں ہمارے جو معاشرتی معاملات ہیں وہ بھی بہترین ہوں گے، اور ہمارے